السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فلم دھرندر کی اسٹوری بتاؤں گا۔ فلم دھرندر ایک بالی ووڈ ایکشن تھرلر فلم جس میں ہیرو کا کردار رنویر سنگھ نے ادا کیا ہے۔ دھرندر ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہیں بہت طاقتور، زبردست، قابل، ماہر یا وہ شخص جو مشکل کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لفظ ہیروز، بہادر شخص یا کسی ایسے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت قابل ہو، طاقتور ہو، کسی اہم ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا سکے، سخت حالات میں بھی ثابت قدم رہے۔ فلم کا نام دھرندر اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس فلم کی کہانی ایک ایسے ہی ہیرو ایجنٹ کے گرد گھومتی ہے جو خطرناک حالات میں بھی ثابت قدم رہتے ہوئے دشمن کے بیچ میں جا کر مشن کو انجام دیتا ہے، یعنی وہ ایک دھرندر شخصیت ہے۔ فلم 2025 میں ریلیز ہوئی اور اس فلم میں بہت بڑے اسٹار شامل ہیں۔ رنویر سنگھ نے فلم میں حمزہ علی مزاری جسکرت سنگھ کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ اکشے کھنہ رحمان ڈکیت بنے ہیں۔ اس کے بعد آر مادھون صاحب اس میں اجے سنیال کے روپ میں ہیں، وہ ہائی رینک انٹیلیجنس آفیسر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ راکیش بیدی جمالی کے روپ میں۔ اس کے علاوہ فلم میں سنجے دت، ارجن رامپال اور سارا ارجن شامل ہیں۔ فلم دھرندر ایک خفیہ ایجنٹ حمزہ علی مزاری رنویر سنگھ کے گرد گھومتی ہے، جسے را کی طرف سے ایک انتہائی خطرناک مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ فلم کا پس منظر کراچی کے علاقے لیاری کی گینگ وار، دہشت گرد نیٹ ورک اور انڈر ورلڈ کے گرد گھومتی ہے۔ بھارت میں ایک خطرناک سرحد پار دہشت گرد گروپ کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد را کو پتہ چلتا ہے کہ اس نیٹ ورک کی جڑیں کراچی لیاری کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ یہ نیٹ ورک رحمان ڈکیت اکشے کھنہ کے کنٹرول میں ہے، جو گینگ وار، اسمگلنگ، ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطوں میں ملوث ہے۔ حمزہ علی مزاری رنویر سنگھ کو ایک خفیہ آپریشن پر بھیجا جاتا ہے جہاں اس کی اصل شناخت بھی چھین لی جاتی ہے۔ وہ ایک فرضی پاکستانی شناس جسکرت سنگھ کے ساتھ لیاری میں داخل ہوتا ہے۔ لیاری پہنچ کر حمزہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک صرف گینگ وار تک محدود نہیں بلکہ بڑے سیاستدان، انٹیلیجنس اہلکار، سرحد پار نیٹ ورک، بین الاقوامی اسمگلر سب اس لنک میں شامل ہیں۔ یہاں وہ ایک چھوٹی بچی سارا اور اس کی والدہ سے ملتا ہے جنہیں گینگ وار نے تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں حمزہ کی مدد کرتی ہیں۔ حمزہ رحمان ڈکیت کے گینگ میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے۔ اسی دوران رحمان ڈکیت کو شک ہونے لگتا ہے کہ علاقے میں کوئی خفیہ ایجنٹ کام کر رہا ہے۔ نتیجے میں ایک خوفناک بلی چوہے کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ رحمان ڈکیت صرف گینگ کا سربراہ نہیں بلکہ ایک بڑے بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اس کے پیچھے اصل دماغ ایک پراسرار شخصیت سنیال، آر مادھون نے سنیال کا کردار ادا کیا، جو بھارت میں اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر ہے، مگر حقیقت میں وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، یعنی اس نیٹ ورک کو وہی انڈیا میں بیٹھ کر چلا رہا ہے۔ یہ فلم کی سب سے بڑی پلاٹ ٹوئسٹ ہے، یعنی ان کا اصل دشمن بھارت میں ہی موجود ہے۔ حمزہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی جان ہی نہیں بلکہ پورا خطہ خطرے میں ہے۔ وہ ایک مقامی گروپ کی مدد سے رحمان ڈکیت کے ٹھکانے پر حملہ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوتی ہے۔ رحمان ڈکیت اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، مگر اصل دشمن سنیال جو انڈیا میں ہے وہ زندہ ہے۔ حمزہ اس کو بے نقاب کرتا ہے اور را اس دوغلے افسر کو گرفتار کر لیتی ہے۔ حمزہ اپنا مشن مکمل کر کے واپس آتا ہے۔ لیاری کی بچی سارا اسے روتے ہوئے الوداع کہتی ہے اور حمزہ پہلی بار جذباتی ہوتا ہے۔ فلم اس ڈائلیگ پر ختم ہوتی ہے: دھرندر وہ نہیں جو طاقتور ہے، دھرندر وہ ہے جو اندھیرے میں بھی سچ کا ساتھ نبھائے۔ تو دوستو، یہ تھی فلم دھرندر کی سٹوری، اور آپ اس فلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑے چرچے ہیں اس فلم کے، لیکن میرے خیال میں اس فلم میں لیاری اور بلوچ کلچر کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اصل لیاری اور بلوچ اس سے کافی مختلف ہیں
اور آپ بلوچ قوم ایک جان باز اور بہترین قوم ہے، خاص طور پر اس قوم میں اسپورٹس باکسر فٹ بالر جیسے لوگ موجود ہیں، تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کریں کمنٹ کر کے کہ آپ نے اگر یہ فلم دیکھی ہے تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ، شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو مہربانی کر کے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔